ایک ایسا شخص کہ جس کے قبول اسلام کے وقت نبی پاک نے اس سے منہ پھیر لیا تھا اور کہا تھا کہ آئندہ کے بعد کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ آخر اس شخص نے ایسا کیا کیا تھا کہ نبی پاک نے بھی اس سے منہ پھیر لیا؟ آج جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آج سے قریب 1400 سال پہلے جب اسلام کے شروعاتی دن تھے تو مکہ میں مسلمانوں پر ظلم شروع ہو گیا، جس وجہ سے نبی پاک نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ مدینہ میں بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یوں مسلمانوں کی ہجرت مدینہ کے بعد جیسے ہی مسلمانوں کا سن ہجری شروع ہوا، اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں ایک مسلمانوں کی الگ ریاست مدینہ بھی بن چکی تھی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد پتہ لگا کہ مکہ میں مسلمانوں کی جائیدادیں، مکان، دکانیں، ان پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا، جس پر مسلمانوں کو بہت غصہ بھی آیا اور دکھ بھی پہنچا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک نے مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا، جو کہ اسلام کی پہلی جنگ بدر بھی کہلاتی ہے۔ یہ جنگ مسلمان اور کفار مکہ کے درمیان پہلی جنگ تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار مکہ کی تعداد 1000 تھی۔ جنگ کے آغاز میں کفار کی طرف سے اتبا کا بھائی شیبہ اور اتبا کا بیٹا ولید مسلمانوں سے 1 to 1 فائٹ کرنے میدان میں ہے اور مسلمانوں کو للکارا، جس کے جواب میں حضرت حمزہ اتبا کے مقابلے، حضرت ابو عبیدہ شیبہ کے مقابلے اور مولا علی ولید بن اتبا کے مقابلے میدان میں تشریف لے ہے۔ مولا علی نے ولید کو قتل کر ڈالا، پھر حضرت حمزہ نے اتبا کو قتل کر دیا، تیسرے نمبر پہ شیبہ بھی قتل ہو گیا، لیکن حضرت ابو عبیدہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملہ شروع ہو گیا۔ اس جنگ میں آلموسٹ سب سردار مکہ قتل ہو گئے سوائے ابو سفیان کے، اور کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں 70 کفار قتل ہوئے، جس میں سے 35 اکیلے مولا علی نے قتل کیے تھے۔ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ کفار مکہ مسلمانوں کے چند مجاہدین اسلام سے ذلت میں شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ تو گئے اور یہ جنگ مسلمان جیت گئے، لیکن اس ذلت میں شکست کے بعد کفار مکہ انتقام کی آگ میں جلنے لگے اور وہ بس یہی سوچنے لگے کہ مسلمانوں سے اس شکست کا بدلہ کیسے لیا جائے۔ اسی طرح زبیر ابن مطعم کا غلام واشی، جسے کفار مکہ نے آزادی کے بدلے اور ہند بن اتبا کے زیورات کے بدلے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا ذمہ دے دیا، اور واشی نے آزادی کے لالچ میں اور اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کی خاطر اس کارنامے کے لیے ہاں کہہ دیا۔ پھر غزوہ احد کا دن آیا، جس میں مسلمان پھر سے کم تعداد میں 700 کے لشکر کے ساتھ میدان میں اترے اور کفار 3000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں نے ایک بار پھر کفار مکہ پر بہت ہی زبردست حملہ کیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن پھر واشی نے حضرت حمزہ پر نیزے کا نشانہ لے کے اس شدت سے وار کیا کہ حضرت حمزہ زمین پر گر گئے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ تلوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان سے اٹھا نہ گیا اور وہ زمین پر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ جنگ کے اختتام کے بعد ہند بن اتبا اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کی خاطر میدان میں آئے اور حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹ ڈالے اور ان کا کلیجہ نکال کر چبا کر تھوک دیا، جس کے بعد واشی کو آزاد کر دیا گیا اور انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ اس جنگ کے بعد نبی پاک کو اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کا سب سے زیادہ افسوس ہوا، اور حضرت حمزہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی، کیونکہ اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو ہر صحابہ کے نماز جنازہ کے ساتھ حضرت حمزہ کا نماز جنازہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ غزوہ احد کے بعد نبی پاک نے یہ حکم جاری کر دیا کہ واشی ابن حرب کو جہاں بھی دیکھو اسے قتل کر دو۔ واشی آزاد تو ہو گیا، لیکن اس پر ایک اور مصیبت آ ٹوٹی تھی۔ اسی طرح ہی فتح مکہ ہوئی، تمام عرب نے اسلام قبول کر لیا،
तो वाशी इब्ने हर्ब डर के मारे इस्लाम कबूल करने चला गया। कुछ रिवायात में आता है कि वो हजरत बिलाल हबशी की पनाह में इस्लाम कबूल करने गया, और कुछ रिवायात में ये आता है कि वो खुद जाकर नबी पाक के सामने बैठ गया और जल्दी से कलमा पढ़ लिया। जब वाशी इस्लाम कबूल करने आया तो नबी पाक ने वाशी से पूछा कि मुझे ये बता कि मेरे चचा तो शेर जैसे थे कि कोई भी दुश्मन उनका सामना करने से डरता था, तो तूने मेरे चचा को कैसे शहीद कर लिया? जिसके जवाब में वाशी ने बताया कि मुझे 3 लोगों को शहीद करने का हुक्म दिया गया था। एक आप यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरे अली और तीसरे हमजा। वाशी ने कहा, जब मैं आप तक पहुंचा तो मैंने देखा आपके इर्द गिर्द सहाबा बहुत जमा है और आप तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है, तो मैंने कहा कि आपको शहीद नहीं किया जा सकता। फिर मैं अली की तरफ मुतवज्जह हुआ और मैंने देखा कि अली कुफार को कत्ल करता जा रहा है और उसकी नजर चारों तरफ है। तो मुझे ये भी पता लग गया कि अगर मैंने किसी भी सिमत से अली पर हमला करने की कोशिश की तो अली मुझे देख लेगा और मेरा काम तमाम कर देगा। फिर मैं हमजा की तरफ मुतवज्जह हुआ तो मैंने देखा कि वो 2 तलवारों से कुफार का कत्लेआम करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ना दाएं देख रहे हैं ना बाएं। तो मैंने सोचा कि मेरा वार यहाँ पर कारगर साबित हो सकता है, तो मैं करीब ही एक टीले के पीछे जाकर छुप गया। जैसे ही हमजा मेरे करीब आए तो मैंने उठकर फौरन ही जोरदार नेज़े से हमजा पर हमला कर दिया, जिस वजह से वो जमीन पर गिर गए। जिसके जवाब में नबी पाक ज़ारो कतार रोने लगे और वाशी से फरमाने लगे कि जब भी तू मेरी महफिल में आया कर तो मेरी पुश्त पर बैठा कर, क्योंकि अगर तू मेरे सामने बैठेगा तो मुझे मेरे चचा याद आ जाएंगे। कबूले इस्लाम के बाद वाशी इब्ने हर्ब बहुत ही ज्यादा गमगीन रहते थे और हजरत हमजा को शहीद करने पर पछतावा करते रहते थे। जिसके बाद नबी पाक की वफात हुई, हजरत अबू बकर का दौरे खिलाफत आया और मुख्तलिफ झूठे नबूवत के दावेदारों ने सर उठाना शुरू किया, जिनमें से सबसे बड़ा दावेदार मुसैलिमा इब्ने कज़ाब था, जिसके खिलाफ हजरत अबू बकर ने जिहाद का ऐलान कर दिया। और जंग यमामा में वाशी अपने गुज़िश्ता गुनाह का कफारा अदा करने के लिए उस जंग में उतरा, लेकिन इस जंग का नतीजा यही हुआ कि मुसैलिमा इब्ने कज़ाब को कत्ल करने वाले वाशी इब्ने हर्ब ही थे। जिसके बाद वाशी इब्ने हर्ब ने हमेशा के लिए नेज़े से जान छुड़वा ली और कहा जाता है कि वो शराब में मुब्तला रहते और जब भी कोई उनसे मिलने आता तो उसको हजरत हमजा के शहादत का वाकया बताते और बड़े फख्र से मुसैलिमा इब्ने कज़ाब के बारे में भी बताते। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।